ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے, اس میں مینشن ہے, اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا, میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا, لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے, بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے, یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی, چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو, 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ, چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے, وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ, جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا, ان کی گردن اڑا دی, وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا, تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا, بار بار پکارا تھا, جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے, سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے, ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے, شکایت ہے, شکوہ نہیں کہیں گے, ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود, اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے, کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں, یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا, اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی, اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے, پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, نہ استغفار کی, نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی, کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں, حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا, 950 سال, دن رات لگے رہے, لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں, سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا, دن کو بلایا, میں نے انہیں پیچھے سے بلایا, آگے سے بلایا, کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے, لیکن یہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں, یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے, دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا, اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں, اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے, لٹرلی خشیت. میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ, اللہ کی کوئی بات سنیے, کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی, وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ
یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے، کمفرٹ دے دیں گے، تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے، بندہ آسانی مانگے، اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ، اس سے نور آتا ہے، وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ اس ویڈیو میں علی بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک اللہ پہ یقین اور اللہ کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے علی بھائی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کسی سے سفر پہ کہیں جا رہا تھا صحرا میں. تو رات کو وہ کسی صحرا میں ٹھہرا کچھ کرنے کے لیے، کچھ کام ہوگا تو وہاں پہ ٹھہرا، وہاں پہ سویا ہوا تھا. تو وہاں پہ ڈاکو مشہور تھے جو مطلب لوگوں کو لوٹتے تھے، لوٹنے کے بعد ان کو مار دیتے تھے. تو رات کو یہ سویا ہوا تھا ایک بندہ، تو اس کے پاس آئے ڈاکو اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ہمیں دے دو، اور تمہیں پتہ تو ہے کہ ہم مار دیتے ہوتے ہیں، ہم زندہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہو، وہ ہم تمہاری آخری خواہش پورا کر دیں گے. تو اگر تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے، مار دیتے ہیں، تم اپنی آخری خواہش بتا دو، تمہاری ہم آخری خواہش کو پورا کر دیں گے. تو اس کے بعد اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، مجھے 2 نفل نماز پڑھنے دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. تو اس نے نماز ادا کی، سجدے میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا، اللہ کی مدد طلب کی. تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سارے بندے مر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. ایک شخص آیا گھوڑے پہ سوار، اس نے ان سب کو قتل کر دیا تھا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ابھی تم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. تو جب تم نے تیسری دفعہ دعا مانگی تو آسمان پہ ہلچل مچ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جاؤ اس کی مدد کرو. تو ہم سب نے دوڑ لگائی کہ جو پہلے پہنچے گا وہی اس کی مدد کرے گا. تو میں پہلے پہنچ گیا ہوں تو میں نے تمہاری مدد کر دی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے لیے یہ لیسن ملتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا نام کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر، اس کے ایٹریبیوٹس کو واسطہ دے کر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں تو صحیح، اللہ سے دل لگا کے مدد مانگیں تو صحیح، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. آپ لوگ اللہ سے مدد مانگتے نہیں ہیں، دل سے مدد مانگتے نہیں ہیں، اور پھر کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتے، ہم اللہ سے اتنا دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتے. لیکن آپ ایک دفعہ اللہ کو کے واسطہ کا نام دے کر ایک اللہ سے مانگے تو صحیح، مدد مانگے تو صحیح، وہ آپ کی ضرور سنیں گے، وہ آپ کو ضرور قبول کریں گے، آپ کی دعاؤں کو، اور آپ کی مدد ضرور کریں گے. اس جو علی بھائی نے ہمیں کہانی سنائی ہے، اس سے بھی ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ کو پکاریں. اللہ آپ کی بات ضرور سنتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے، اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے. بس ہم اللہ کو پکارنے والے بنیں، ہمیں پکارنے کا طریقہ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کس طرح سے مدد کرتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کا لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب مدد کے واسطہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. بس یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لیں اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر لیں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے برکت آتی ہے. تو جن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.